کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کوئی چیز ایسی نہیں رکھی ہے جو ہمارے لیے واضح نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ہم پر واضح فرما دیا ہے۔ اب غور کر کے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اواخر میں بیان فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ لِكُلِّ شَيْءٍ آپ دیکھیں، شمولیت دیکھیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے آپ پر واضح فرما دیا، ہر چیز واضح کر دی گئی ہے۔ امام مجاہد ابن جبر المکی اور دیگر اصحاب علم رحمہم اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ ما امروا به ونهوا عنہ، یعنی جس کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، جس سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے، سب چیزیں واضح ہیں۔ مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک حکم دیا ہو اور وہ چیز مشتبہ ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہو اور وہ چیز خود مشتبہ ہو، پیچیدہ ہو، نہیں، اللہ نے ہر چیز کو واضح فرمایا ہے۔ اوامر بھی واضح ہیں، نواہی بھی واضح ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے سورۃ النساء، ایک طویل سورت ہے، آپ سورۃ النساء میں دیکھیے مالیات کا جو معاملہ ہے، مطلب اقتصادیات کا، معاشیات کا، کتنا تفصیلی دراسہ اس سورے کے اندر کیا گیا ہے۔ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، نکاح کے جو مسائل ہوتے ہیں، نکاح کے مسائل، مطلقہ کے مسائل، طلاق کے مسائل، عدت اور خلا کے مسائل، انفاق کے مسائل، یعنی شادی بیاہ کے مسائل اور اقتصادیات کے مسائل، اس سورے میں کتنی کثرت کے ساتھ آیاتیں ہیں، آپ اصحاب علم ہیں، جانتے ہیں۔ اور جو لوگ عامۃ الناس بھی ہیں، جو ترجمہ سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے یعنی تجارتی امور ہوں یا نکاح، طلاق وغیرہ سے متعلق مسائل ہوں، کتنی مقدار میں اللہ نے اس سورے میں آیتیں نازل فرمائیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے، آخری آیت کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس لیے واضح فرمائی ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ نہ جاؤ، تم گمراہ نہ جاؤ، یعنی کوئی چیز پیچیدہ نہیں ہے۔ یعنی تجارت کے اتنے مسائل اس سورے میں بیان کیے گئے ہیں سورۃ النساء میں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اصحاب علم نہیں، عامۃ الناس میں جو ترجمہ سے پڑھتے ہیں وہ جان سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کے اتنے مسائل اس سورے میں بیان فرمائے ہیں۔ آخر میں اللہ نے کہا کہ یعنی یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے مسائل اس لیے بیان فرمائے تاکہ تم میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، یعنی کوئی گمراہی نہ ہو، کوئی سیدھے راستے سے ہٹ نہ جائے، فیصلہ کرتے وقت اور جو ہے کسی پر عمل کرتے وقت اس کے لیے ایک معاملہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے واضح مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کی امتیازی بات ہے۔ آپ دیکھیں مطعومات کی بات لے لیجئے، اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں یعنی کفار نے جو مطعومات کے نام پر کسی جانور کو اپنے لیے حلال، کسی جانور کو اپنے لیے حرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جس جانور پر لیا گیا ہو، جو جانور کے اصلاً اللہ تعالیٰ کے ہاں کھانے کے اعتبار سے حلال ہو، اور اس پر تذکیہ جو ہوتا ہے بسم اللہ کہہ کر کے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اسے کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ وہ کیوں کر وہ چیز حرام ہے؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو جانور تمہارے لیے حرام ہے، نام بنام لے کر کے اللہ نے حرام کر دیا، اور کچھ اصول اللہ نے بتا دیے کہ یہ اگر چیزیں ہوں یا علامتیں ہوں تو وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ اتنی وضاحت کے ساتھ انسان روزانہ کھاتا ہے، روزانہ اس کے لیے جو مطعومات کی ضرورت پڑتی ہے، اسی بنیاد پر وہ باذن اللہ زندہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقت فصل لکم، کہا اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ایک دم اتنا واضح کر دیا ہے، اور جو حرام ہے اس کا بھی نام لے کر کے نام بنام اللہ نے اس کی علامتیں، اس کی شناخت سب کر دی ہے۔ کہا کہ الا ما اضطررتم الیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں عند الضرورہ، کبھی ضرورت ہو تو وہ بھی چیز جو ہے وقتی طور پر ایک ضرورت کے تحت، ایک مقدار کے تحت اللہ رب العالمین نے اس کو حلال کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اللہ نے کہا کہ بغیر علم، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑی مقدار میں لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، جو از خود پیچیدگی پیدا کر لیتے ہیں، وہ نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون حد سے تجاوز کرنے والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح فرمایا ہے، کوئی چیز پیچیدہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى،
یہ جانتے ہیں بہت معروف آیت کریمہ ہے. یہ آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، یعنی ابو طالب سے متعلق بھی آیت نازل فرمائی کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ استغفار نہیں کیا جا سکتا، ان کے حق میں استغفار نہیں کیا جا سکتا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں کی جا سکتی. ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، یا ان کی بیوی نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، یا آپ علیہ السلام کی والدین ہوں، چچا ہوں، ابو طالب ہو، ابو لہب ہوں، ان سب کی جو موت ہوئی ہے آپ جانتے ہیں، کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے آپ علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا اس کے فوراً بعد، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ. یعنی کسی کا دل جلتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب، اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی جب تک حق واضح نہ ہو جائے اسے گمراہ نہیں کرتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ. یعنی جب تک ان پر حق اچھی طرح واضح نہ ہو جائے پھر تبھی جا کر کے ان کے اندر جو ہے یعنی وہ اعوجاج آتا ہے، ٹیڑھا پن آتا ہے، زیغ آتا ہے، ضلالت آتی ہے ان کے اندر. وہ تو بات کا مرحلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر حق واضح ہی نہیں فرمایا ہے اور ان کے لیے جہنم والی بھی بات آ جائے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. تو یعنی کتنی امتیازی بات ہے یہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں پیچیدگی والی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی صفائی ہی نہیں ہے، بات کیا ہے بات نہیں معلوم ہے، ایسی بات آپ کو شریعت میں نہیں ملے گی. اللہ کے رسول کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جانتے ہیں آیت کریمہ کس قدر معنی رکھتی ہے، یعنی گویا کہ دو ٹوک انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور واضح ہے، صاف ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. یہی نا مقصود ہے اس میں، تا قیامت اس کے اندر اتنی شمولیت ہے کہ کوئی بھی معاملہ آئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایسی اور ایسی بات ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. اب جو مشتبہ جو چیزیں ہوتی ہیں، درمیان کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ مشتبہ کیوں کر ہیں کہ اللہ کی شریعت میں پیچیدگی ہے؟ نہیں، تو مشتبہ کس معنی میں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ، تاکہ ایک مسلمان اپنے دامن کو پاک رکھے، اپنے جیب کے جو پیسے ہیں وہ بالکل صاف رہے، وہ کہے کہ یہ میرے ہی پیسے ہیں، یہ حلال ہی ہیں، یہ حرام کے نہیں ہیں. اس قدر جو ہے دو ٹوک انداز میں کہنا چاہیے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ میرا ہے، کسی کو اشتباہ ہوتا ہے؟ نہیں. یہ پیر میرا ہے، کسی کو اشتباہ ہوتا ہے؟ لیکن جیب کے پیسوں میں اشتباہ کیوں؟ تو ہمارا دامن اتنا صاف ہونا چاہیے کہ یہ میرے پیسے ہیں، یہ میرے پیسے نہیں ہیں. مشتبہ پیسے ہوں تو اس سلسلے میں ایک مسلمان کا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے، وہ موقف ایک مسلمان کو بالکل واضح ہو جانا چاہیے.